اسی لیے ہمیں رائٹ پرسن کو رائٹ پلیس پہ لانا ہوگا. ہمیں ایسے اساتذات کو ڈیولپ کرنا ہوگا, ان کا ٹریننگ کرنی ہوگی, ان کی گرومنگ کرنی ہوگی تاکہ معاشرہ گروم کرے, اور پیرنٹس کو بھی تعاون کرنا ہوگا کیونکہ پیرنٹس کی بنیادی ذمہ داری ہے, پہلی تربیت گاہ والدین ہیں. اچھا, اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مذہبی مدارس بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی پراپر ٹرینڈ ٹیچر ہونے چاہیے. وہاں پر بھی پراپر جو ہے جو اسلامی تعلیم حاصل کر آئے ہوں, جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہو یا ڈاکٹریٹ کیا ہو, تو وہ ان کو پھر آنا جو ہے میں کہتی ہوں پھر وہ مدرسے میں ایسے ہی ٹاپ کے لوگ جو ہے نا وہ پھر وہاں پر پڑھائیں, تاکہ وہ معیار جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب استاد اچھا ہوگا تو وہ بچے کو ویسے ہی ڈیولپ کرے گا ویسے ہی. اچھا, یہ ہم نے بات کی ابھی اساتذہ کی. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس کی بھی. پیرنٹس کو کون تعلیم دے گا؟ وہ تو طے کئی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ اپنی تعلیم مکمل بھی نہیں کر پاتی ہیں. پھر پیرنٹس کی اپنی ایک نالج, ایک ٹیچنگ ہوتی ہے جو اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے وہی وہ آگے سکھاتے ہیں. یہ کیسے وہ اپنے آپ کو کیسے بیٹرمنٹ کی طرف دیکھیے بیسکلی یہ تعلق ہوتا ہے کس سے بلانگ کرتے ہیں, کن فیملی سے. بہت سے ریلیجیس فیملیز ہوتی ہیں, بہت سے اپنی کلچر کو ویلیو کرتے ہیں, بہت سے تھوڑا سا ماڈرن سوچ رکھتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹل اس پہ. اسی حساب سے ہم جو دنوی تعلیم کے تعلیمی ادارے ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی سچویشن ہوتی ہے. جس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں, کچھ کیمس سسٹم میں جاتی ہیں تو کیمس سسٹم کا وے آف لیونگ اور وے آف لرننگ ہی ڈیفرنٹ ہے, وہاں کا انوائرمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. اگر پھر ہم بیچ میں مڈل کلاس انگلش میڈیم اسکولس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اگر تھوڑا لیس پریولیج میں جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا ہمارا اسلامی کلچر بھی آ جاتا ہے. پھر دینی مدارس موجود ہیں, ان کا کلچر ہے, لوگوں میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنا لیں, ہم ناظرہ قرآن پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, جو بھی جس بھی فقہ سے تعلق ہے. آج کل تو یہ بھی چیز ہے کہ جو بلیو ہے, فیتھ ہے, وہ اکارڈنگلی اپنے بچے کے لیے مدارس کو تلاش کرتے ہیں. پھر اسکول جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے کہ نیشنل کیریکولم اسلامک اسٹڈیز کا ہے اس کے اندر صرف رہتے ہوئے کام کرتا ہے, وہ زیادہ ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتا, کیونکہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہے. کیونکہ جس طرح کی فیملیز ہوں گی ویسے ہی بچوں کو پہلے تو ان کی ڈیولپمنٹ یہی کرنی ہے نا کہ وہ تہذیب, تمیز, والدین کا احترام, بڑوں کا احترام, رشتہ داروں کا احترام کی طرف آئیں. شہری جو ان کے معاملات ہیں, جو شہر میں جس طرح وہ ایک اچھا انسان بن کر جو ہے وہ رولز کو فالو کرنا. بچے کی تو میرے خیال میں تعلیم جو انیشیل ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. پھر آگے وہ مزید اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اسلام میں, پھر وہ آگے جو ہے اسکالرز بھی بن سکتے ہیں, پھر وہ آگے جا کے مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور بیسکس میں ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو جو ایک مینرز سکھانے والی چیز ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا دین تو میں یہ کہتا ہے نا کہ بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک. ابھی ہم اس سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بزرگوں کے لیے اسپیشلی جو ہے احترام زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ بچوں میں شروع سے جو ہے یہ بات ڈالنے والی ہوتی ہے. ہمارے والدین نے ہمارے اندر یہ چیز ایڈ آن کی. آج کل میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ والی جو ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں تو موبائل میں بس لگے ہوئے ہیں, اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ پوری آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ایک مینرز والی چیز ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا مسنگ ہے. جی بالکل, یہی دیکھیں انوائرمنٹ سے ہی بچہ لرن کرتا ہے. انوائرمنٹ جو دے رہا ہے جو دے رہے ہیں, جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں, جو ایڈلٹ ہیں, بڑے پیرنٹس ہیں, سوسائٹی کے لوگ ہیں, نیبرہڈ ہے, ان سب کی ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں رسپیکٹ دی جائے گی, رسپیکٹ ملے گی, ٹھیک ہے. سیلف رسپیکٹ اسی کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ویلیوز ہم نہیں دے پاتے. ہمارے والدین کو چاہیے کہ انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ اس میں ویلیوز دیں, بچے کو بھی امپورٹنس دیں, بچوں سے ریلیشن شپ اچھا رکھیں, دوستی والا رکھیں, ڈسکس کریں, مطلب اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں, اخلاقیات. پھر یہی سلسلہ تعلیمی اداروں میں چلتا ہے, کیونکہ وہ صرف ایک ماڈرن انگلش میڈیم یا ایک کیمس سسٹم کی اسٹڈی کے خاطر میں نے ایسے فیملیز دیکھی ہیں جو بہت اچھی فیملیز, مگر ایک ایسے اسکول میں بھیج دیا, انہوں نے اپنے کلچر کو میچ نہیں کیا, مس میچ کر لیا. اس کے بعد وہاں جنریشن گیپ آ گیا, پھر وہ ساری چیزیں بھول گئے. خود نیک نمازی بھی ہیں, سب کام کرتے ہیں, مگر اب بچوں کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ ذرا تھوڑا سا ماڈرن ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ہر بچہ ایک گلوبل سٹیزن بننا ہے. اب تو ظاہر ہے سب کچھ گلوبل ہو رہا ہے, مگر کیا گلوب یہ منع کرتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو چھوڑ دیجئے؟ یہ نہیں ہے. اپنے ریلیجن کو آپ فالو کیجئے, بلیو کیجئے. ہر ریلیجن میں ویلیوز ہوتی ہیں, اخلاقیات ہوتی ہیں, نیئر اباؤٹ سیم ہوتی ہیں, انسانیت تو ہوتی ہے,
ہم یہی نہیں کر پاتے. حالانکہ ہیومینٹی تو لے کر آئے, انسانیت تو لے کر آئے. اچھا, ایک اور چیز جو میں نے جو ہم یہ آج کل کتنا ماڈرن دور ہو گیا, اے آئی کا دور ہو گیا ہے, یہاں پر آپ ہر چیز پوچھ سکتے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کہتی ہوں صرف آپ اسکرول کرنے سے بہتر ہے کچھ مائیں, اب تو اتنا ایزی ہو گیا ہے, صرف آپ وائس نوٹ ہی کر دیں, وائس ہی کر دیں تو آپ کو پوری ڈیٹیلز وہ آپ کو بتا دیں گے. اس پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, گھر کا ماحول اچھا کیسے رکھنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. سیکھنا نہیں چاہتے, ادروائز فیسلٹیز تو اتنی زیادہ ہے, ٹیوٹوریل موجود ہیں. نہیں تھی کبھی بھی. بعض لوگوں نے تو ایک گوگل کو دادی اماں بنا لیا, اپنے گرینڈ پیرنٹس کا کہنا اتنا نہیں مانتے جتنا گوگل کر کے وہ کر لیتے ہیں. مگر اس میں ویلیو ان کو بھی دینی چاہیے کہ دے بلانگس ود آور کلچر, وہ ہماری فیملی کے ہمارے ظاہر بزرگ ہیں, ان کی بات بھی سننی ہے, اسی کو تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے اندر انٹرسٹ لینا پڑے گا. اگر نہیں لیں گا ہماری اولادیں جو ہیں کل کو کیا کریں گی, پھر جو جنریشن گیپ آئے گا پھر ہم کہیں گے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے بچے. اچھا, اور تعلیم جو ہے بچوں کی, وہ بچے اتنے ایڈوانس اور فاسٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کے مقابلے میں آگے چلنا پڑے گا, مطلب ان کے ساتھ جو ہے, تاکہ ان کے لیول تک کا ہم سوچ سکیں. تو ہمیں بھی تعلیم, پھر وہی والی بات ہے کہ اتنا آسان ہو گیا ہے سب کہ اب ہمیں اتنی مشکلات ہیں نہیں کہ کچھ بھی چیز جاننا چاہے. بچہ ہم سے کوئی کویشچن کرتا ہے, ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم فوراً سے اس کو جو ہے گوگل پہ سرچ کر لیں, عمل کر کے دکھانا ہے. ہم نے ابھی میں تھوڑی سی موقع ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, دیکھیں ہم کتنی جو ہے نا اتنے خرچہ کرتے ہیں افطاری کے اوپر, کتنا ہم کرتے ہیں. جب کفایت شعری نہیں سکھائیں گے, کفایت شعری بھی تو دین میں ہے نا, آپ کھجور سے کیجئے, آپ اتنی زیادہ نقصان نہ کیجئے. پھر آپ جب اتنا ویلیو بھی بتائیں کہ کھجور سے کیوں ضروری ہے. ایگزیکٹلی بات تو یہ ہے, جب ہم عمل کریں گے تو بچے کی تربیت ملے گی نا. اچھا, کھجور کھا رہے ہیں, ہم اس کی ویلیو نہیں بتا سکتے کہ بھائی کیوں ضروری کیوں ہے. تو یہ جو سنت کے عمل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہترین کتاب القرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, تو قرآن مجید سے آپ سیکھیں. آپ ہر چیز سیکھنے کے مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو بچوں کو آپ جب تھوڑا کر کے پڑھاتے رہیں گے, ان کو بھی سمجھ آئے گی اور آپ کو خود بھی سمجھ آئے گی. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ.